اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں کے اوپر روزے فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرنے والے بن جو، اللہ سے ڈرنے والے بن جو، گناہوں سے بچنے والے بن جو، تم متقی اور پرہیزگار بن جو۔ اس آیت مبارکہ کے آخری حصے کے اندر لعلکم تتقون، اس میں اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کے مقصود کو جو ہے وہ بیان فرمایا ہے۔ یہ رحمتوں والا، برکتوں والا، سلامتی والا مہینہ جو ہے وہ تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے۔ آج 15 رمضان المبارک کا اختتام ہے اور آج کی جو رات ہے وہ 16 رمضان المبارک کی رات ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ آدھا مہینہ رحمتوں والا گزر گیا ہے اور آدھا مہینہ آج سے باقی ہے۔ ہمارے ساتھ اللہ العالمیہ یہ ہے کہ جب رمضان المبارک شروع ہوتا ہے تو ہم یہ کہہ کے سستی کرتے ہیں کہ ابھی تو رمضان المبارک شروع ہوا ہے، ابھی تو بہت روزے پڑے ہیں، قرآن کی تلاوت ہے، ابھی بہت دن پڑے ہوئے ہیں، قرآن کی تلاوت جو ہے وہ شروع کر لوں گا، میں جلدی مکمل کر لوں گا، میں 2 سپارے روزانہ پڑھوں گا اور میں اس کو جلدی مکمل کر لوں گا۔ تسبیحات ہیں، ابھی تو آج پہلا روزہ ہے، ابھی تو بہت روزہ جو ہے وہ لگ رہا ہے، ابھی تو مزاج نہیں بنا، ابھی تو طبیعت نہیں بنی، ابھی تو ذہنی ہم آہنگی جو ہے وہ ماحول کے ساتھ یا جو روٹین ہے اس کے ساتھ نہیں ہوئی، تو انشاءاللہ 2-4 دن کے اندر ایک روٹین جو ہے وہ بن جائے گی۔ تو یوں اللہ والو ہمارا کم و پیش پہلا عشرہ جو ہے وہ اسی طرح پروگرام بناتے، ارادے توڑتے جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ پھر جب دوسرا عشرہ شروع ہوتا ہے تو عمومی طور پہ جو ہے بازاروں کے اندر شاپنگ کے لیے جانا شروع ہو جاتے ہیں، شاپنگ کے لیے، خریداری کے لیے رش بازاروں میں ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو وہ کس بات کی دلیل ہے کہ ہم پھر دوسرے عشرے کے اندر خرید و فروخت میں لگ جاتے ہیں، اور تیسرے عشرے میں جو ہے کوئی جوتے لینے کے لیے جا رہا ہے، کوئی بیٹی کی بہن کی منگنی کی ہوئی ہے وہ رشتہ داروں کی طرف جا رہا ہے، کسی کی طرف رشتہ دار آ رہے ہیں۔ پھر 15 رمضان المبارک کے بعد افطاریاں جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہیں۔ تو میں نے ان نکات کی نشاندہی اس لیے کی ہے کہ یہ باتیں آپ کے ذہن میں رہیں، تاکہ جو میں اگلی بات کروں وہ آپ کو سمجھ آئے کہ ہم کتنا قیمتی وقت جو ہے وہ لایانی کاموں میں برباد کر رہے ہیں۔ اللہ والو کتنے لوگ ہیں جو پچھلے رمضان المبارک میں ہمارے ساتھ تھے، آج وہ ہم سے بچھڑ گئے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو رمضان المبارک میں پچھلے سال روزے رکھ رہے تھے، اس سال وہ زندہ تو ہیں لیکن اس حال کے اندر ہیں کہ روزے رکھنے سے محروم ہو گئے، یعنی کسی نہ کسی مصیبت کے اندر ہیں، بیماری کے اندر ہیں، تکلیف کے اندر ہیں، وہ روزہ رکھنے کے قابل نہیں ہیں۔ تو اللہ سمجھدار انسان وہی ہے جو میسر ہے اسی کو مؤثر بنا لے، جو دستیاب ہے اس سے نفع اٹھائے۔ اب جو رمضان مبارک کا قیمتی وقت ہم برباد کر رہے ہیں، 1-2 باتیں آپ سن لیں کہ رمضان مبارک ہے کتنا قیمتی، تو پھر اگر احساس ہو جائے تو اس کا ازالہ بھی کرنے کی کوشش کریں، اور جو بقیہ 15 رمضان رہ گئے ہیں، 15 روزے رہ گئے ہیں یا آدھا رمضان مبارک رہ گیا ہے، اس کو قیمتی بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس کا روایت کیا ہے کہ جب روزے دار سوتا ہے اور سوئے میں جب وہ کروٹ بدلتا ہے، یعنی اپنے جسم کو حرکت دیتا ہے، کروٹ بدلتا ہے، تو فرشتہ اس کو ندا دیتا ہے کہ اے روزے دار اٹھ جا، اے روزے دار اٹھ جا۔ جب وہ پھر نیند سے بیدار ہوتا ہے، وہ اٹھتا ہے، تو وہی فرشتہ پھر اس روزے دار کے لیے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ اس کے اوپر رحمت نازل فرما، اس کے اوپر برکت نازل فرما۔ تو اللہ روزے دار کا سونا، روزے دار کا کروٹ بدلنا، پھر روزے دار کا اٹھنا، یہ اللہ کو اتنا محبوب ہے کہ فرشتے بھی اس کے لیے دعائے رحمت کر رہے ہوتے ہیں، دعائے برکت کر رہے ہوتے ہیں۔
پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ پھر جب روزہ دار اپنے بستر کو چھوڑتا ہے، اپنے بستر کو چھوڑتا ہے، کوئی کپڑا اپنے اوپر اوڑھتا ہے، جس طرح گھر میں ہم سوئے ہوتے ہیں تو کسی نے بنیان پہنی ہوئی ہے تو وہ اپنی قمیض پہنتا ہے، کسی نے چادر اوپر لینی ہے، خواتین ہیں انہوں نے اپنا دوپٹہ اوڑھنا ہوتا ہے، یعنی بستر کو چھوڑتا ہے اور کوئی کپڑا اپنے اوپر لے کر اوڑھتا ہے، تو بستر اس کے لیے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ اس کے درجات کو بلند عطا فرما، اس کے درجات کو بلند عطا فرما۔ اللہ روزے دار کے لیے بستر جو ہے وہ دعا کر رہا ہے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب روزے دار جوتا پہنتا ہے، ٹھیک ہے، جوتا پہن کے ہم کہاں جاتے ہیں؟ واش روم جاتے ہیں، بیت الخلاء جاتے ہیں۔ جب روزے دار جو ہے وہ جوتا پہنتا ہے تو دونوں جوتے، یعنی دونوں جو پاؤں ہیں، وہ روزے دار کے لیے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس کو پل صراط کے اوپر ثابت قدم رکھنا۔ یہ روزے دار کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب روزے دار وضو کرتا ہے، یعنی نماز کی تیاری کرتا ہے، وضو کرتا ہے تو پانی اس کے لیے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے، اس کی خطاؤں کو معاف فرما دے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب روزے دار نماز کے لیے اپنے گھر میں کھڑا ہوتا ہے تو اس کا گھر اس کے لیے دعا کر رہا ہوتا ہے، اس کا گھر اس کے لیے دعا کر رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ جو اس کا قبر کا گھر ہے اس کو منور بھی کر دے، روشن بھی کر دے اور اس کو وسیع بھی کر دے۔ تو پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رب فرماتا ہے کہ میں نے تیرے پہ رحم کیا، میں نے تیرے پہ سلامتی نازل کی، میں نے تیرے پہ برکت نازل کی، اے بندے مانگنا تیرا کام ہے، عطا کرنا میرا کام ہے، دعا کرنا تیرا کام ہے، قبول کرنا میرا کام ہے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور رب فرماتا ہے تم دعا کرو میں دعاؤں کو قبول کروں گا۔ دعا مانگنا تیرا کام ہے اور قبول کرنا میرا کام ہے، مغفرت کی طلب کرنا تیرا کام ہے، بخشش کرنا میرا کام ہے۔ یعنی آخری الفاظ کے اندر حدیث پاک کے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرف اشارہ فرمایا ہے کہ رب فرما رہا ہوتا ہے اے بندے اب تو مانگتا جا، مانگنا تیرے ذمے ہے، میں عطا کرتا جاؤں گا، عطا کرنا میرے ذمے ہے، جو تیرے ذمے کام ہے وہ تو کرتا جا، جو میرے ذمے کام ہے وہ میں کرتا جاؤں گا۔ تو روزے دار کی اللہ کے ہاں یہ اہمیت ہے، یہ حیثیت ہے، یہ قیمت ہے۔ ہمارے ساتھ کیا المیہ ہے کہ جب سحری کا وقت ہوتا ہے تو رمضان ٹرانسمیشن یا کھانے پکانے میں مصروف، افطاری کا وقت ہوتا ہے تو پھر افطاری کے رمضان ٹرانسمیشن یا کھانے پینے کا وقت، یا کہیں پہ افطاری پہ چلے گئے تو وہاں ہلا گلا جو ہے وہ ہو رہا ہے۔ وہ جو قیمتی وقت ہے، جو قبولیت کی گھڑیاں ہیں، جو خاص گھڑیاں ہیں، ان کو ہم یوں جو ہے وہ نظر انداز کر دیتے ہیں، وہ برباد کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے، ذرا سحری کو آپ ذہن میں رکھیے گا، ایک بات میں سحری کے حوالے سے کہتا ہوں اور ایک بات میں افطاری کے حوالے سے کہتا ہوں، تو پھر انشاءاللہ آج کا مضمون جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے نماز فجر پڑھی پھر وہ وہیں بیٹھا رہا اور ذکر اذکار کے اندر مشغول رہا، اللہ اس کو 70 محل جنت میں عطا فرمائے گا، اور ایسے محلات ہوں گے جن کی ایک اینٹ چاندی کی اور ایک اینٹ سونے کی ہوگی۔ ہمارا سحری سے پہلے کیا ہے؟ اٹھنا نہیں ہے۔ اگر اٹھنا ہے 15 20 منٹ 25 منٹ پہلے اٹھے، پھر بگدڑ مچ جاتی ہے کہ سحری کر لو، سحری کر لو، ادھر سے لقمے منہ میں ڈال رہے ہوتے ہیں اور ادھر سے نامحرم کو جو ہے وہ ان آنکھوں کے ساتھ ٹی وی لگا کے سامنے دیکھ رہے ہیں، یعنی رمضان ٹرانسمیشن جو ہے وہ دیکھی جا رہی ہے۔ یہ ہمارا سحری کرنے کا عمومی طور پہ طور طریقہ بن چکا ہے، اور اب اس دور میں کوئی تمیز نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے، چاہے وہ شہر ہے اور چاہے وہ دیہات ہے۔ پہلے یہ وبا یا یہ لعنت جو ہے آج سے 10-15 سال پہلے صرف شہروں کے اندر تھی، اب دیہاتوں کے اندر بھی یہی ماحول ہے اور شہروں کے اندر بھی یہی ماحول ہے۔ اور پھر جب سحری کر لی تو فوراً جو ہے بڑی مشکل سے نماز پڑھنی ہے، اور پڑھ کے تو جو ہے وہ لملیٹ ہو گئے اور سو گئے۔ جبکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس نے فجر کی نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد وہیں بیٹھا رہا، ذکر اذکار کے اندر، اوراد و وظائف کے اندر، قرآن کی تلاوت کے اندر، مراقبے کے اندر مشغول رہا، ٹھیک ہے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا بشارت دی کہ اللہ اس کو 70 محل جو جنت میں عطا فرمائے گا، اور اس محل کے اندر ایک اینٹ سونے کی ہوگی اور ایک اینٹ
چاندی کی ہوگی۔ اور اگر اللہ اس کو اور توفیق دے دے کہ نماز کے بعد وہ تسبیحات، ذکر اذکار، قرآن کی تلاوت، مراقبہ وغیرہ اس میں مشغول رہا، اس کے بعد جب سورج جو ہے وہ تھوڑا سا بلند ہو گیا تو 2 رکعت نماز نفل پڑھ لی، یعنی 2 رکعت نماز اشراق کی پڑھ لی، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، سیدنا ابو ہریرہ نے اس کو روایت کیا ہے کہ اللہ ایک مقبول حج عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو اللہ جس بندے نے رمضان مبارک کے اندر بھی ریاضت نہیں کرنی، مجاہدات نہیں کرنے، اپنے معمولات نہیں کرنے، قرآن کی تلاوت نہیں کرنی، تسبیحات نہیں کرنی، اللہ کا ذکر نہیں کرنا، کملی والے پہ درود نہیں پڑھنا، استغفار کی کثرت نہیں کرنی، یا نوافل نہیں پڑھنے، تو مجھے صرف یہ سمجھا دو یا یہ بتا دو کہ یہ اعمال کب کرنے ہیں، یہ اعمال ہم نے کب کرنے ہیں۔ سارا سال ہم کیا کہتے ہیں، حضرت صاحب دعا کر دیں، حضرت صاحب دعا کر دیں۔ ابھی بھی آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر ایک ہی بات ہے، حضرت صاحب دعا کر دیں، دعا کر دیں۔ بہت اچھی بات ہے، کہنا چاہیے، مجھے بھی کہنا چاہیے، اور اگر آپ مجھے کہتے ہیں تو مجھے دعا بھی کرنی چاہیے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ لیکن اللہ کچھ ہم نے خود بھی تو کرنا ہے۔ کیا میں کسی کو دعاؤں کے لیے کہہ رہا ہوں؟ میں نے اپنا موقع بھی واضح کر دیا ہے کہ اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن کہنے سے پہلے یہ سوچو کہ جو کام میرے ذمے ہے کیا میں وہ کر رہا ہوں؟ میرے ذمے بھی تو کچھ ہے نا۔ اگر آپ مجھے کہتے ہیں کہ حضرت صاحب دعا کریں تو میرے ذمے لگ گیا کہ میں دعا کروں، میری اخلاقی ذمہ داری ہے کہ میری روحانی اولاد ہے، میں دعا کروں۔ کوئی آپ کی ذمہ داری بھی ہے، کوئی آپ کی ذمہ داری بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب اپنے معمولات آپ مکمل کرو گے، جو میں نے ابھی حدیث پاک کی روشنی میں بتائے ہیں، کوئی میں پیروں کے بتائے ہوئے وظائف نہیں بتا رہا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا بات ارشاد فرمائی ہے کہ سحری کی، ٹھیک ہے، اس کے بعد نماز پڑھی، نماز کے بعد وہیں بیٹھا رہا، ذکر اذکار تسبیحات وہ کرتا رہا، اور بعد میں اٹھ کے 2 رکعت نماز پڑھ لی، تو جو وہ بیٹھ کر تسبیحات کرتا رہا اس کے اوپر کیا انعام ہے؟ 70 محل اللہ جنت میں دے گا۔ اللہ بولو جس سے میرا مولا اتنا راضی ہے اس کو میری دعاؤں کی حاجت رہ جائے گی؟ اس کا مطلب ہے کہ کہیں گڑبڑ ہے۔ یہ جو طوفان اٹھا ہوتا ہے، حضرت صاحب دعا کر دو، حضرت صاحب دعا کر دو، اس کا مطلب ہے کہ کہیں گڑبڑ ہے، ہمارے اپنے معاملات جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہیں۔ اس کے بعد اگلی حدیث پاک میں نے ترمذی شریف کی جو آپ کو سنائی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب سورج تھوڑا سا بلند ہو گیا تو وہ کھڑا ہوا اور اس نے 2 رکعتیں پڑھ لیں، تو مقبول حج عمرے کا ثواب ہے، گناہ اللہ نے الگ معاف کر دیے اور مقبول حج عمرے کا ثواب الگ عطا فرما دیے۔ جنت میں اللہ نے 70 محلات کا مالک تجھے علیحدہ بنا دیا ہے۔ اب تو دنیا کے لیے مجھے کہہ رہا ہے دعا کرو، تو جو تیرا رب تجھے آخرت دیے جا رہا ہے، کیا دنیا میری دعاؤں پہ دے گا؟ میرے سے مشورہ کر کے دے گا؟ میرے کہنے پہ دے گا؟ اس کا کیا مطلب ہے کہ ہمارے معاملات ٹھیک نہیں ہیں، ہماری نیتیں ٹھیک نہیں ہیں، ہماری نیتوں کے اندر نور نہیں ہے، ہماری نیتوں کے اندر فطور ہے۔ اللہ جب انسان معمولات میں لگ جاتا ہے، رب کے ذکر میں لگ جاتا ہے، دین کی اشاعت میں لگ جاتا ہے، دعوت و تبلیغ کے کام میں لگ جاتا ہے، مخلوق کی بھلائی کے کاموں میں لگ جاتا ہے، تو رب اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے، اس کو پھر کسی کی دعاؤں کی ضرورت نہیں رہتی۔ وہ یوں پھر مارے نہیں پھرتا، کرلاتا نہیں رہتا کہ میرے لیے دعا کرو، میرے لیے دعا کرو۔ ہاں کبھی موقع ہوا کہہ دیا، ہر وقت اس کا رونا یہ نہیں ہوتا کہ مر گئے۔ جس حال میں اللہ نے رکھا ہوتا ہے وہ اس حال میں راضی رہتا ہے۔ جس کو میرا رب 70 محل دے رہا ہے تب بھی وہ راضی نہیں ہے، جس کو میرا رب ایک مقبول حج عمرے کا ثواب دے رہا ہے تب بھی وہ راضی نہیں ہے، جس کی اللہ گناہ معاف کر رہا ہے تب بھی وہ راضی نہیں ہے، جس کے لیے بستر دعا کر رہا ہے وہ تب بھی راضی نہیں ہے، جس کے لیے فرشتے دعا کر رہے ہیں وہ تب بھی راضی نہیں ہے، جس کے لیے یہ لباس یہ کپڑے دعا کر رہے ہیں وہ تب بھی راضی نہیں ہے۔ اگر وہ جوتا پہنتا ہے تو جوتے اس کے لیے دعا کر رہے ہیں تو مسلمان تب بھی راضی نہیں ہے۔ اگر وضو کر رہا ہے تو پانی اس کے لیے دعا کر رہا ہے وہ تب بھی راضی نہیں ہے۔ اگر نماز پڑھ رہا ہے تو گھر اس کے لیے دعا کر رہا ہے تو تب بھی راضی نہیں ہے۔ تو اللہ تو میری دعاؤں نہ راضی تھی، ویسے میری دعاؤں سے تو راضی ہو جائے گا۔ جو میرا رب تجھے اتنا کچھ دیے جا رہا ہے اس سے تو راضی نہیں ہوا، تو میں دعا کر کے تجھے کیا اللہ سے لے کر دوں؟ مجھے آپ کہہ رہے ہو نا کہ دعا کریں، مجھے صرف یہ بتا دو کہ بن میری دعاؤں کے، بن میرے مشوروں کے، جو کہ وہ پابند بھی نہیں ہے، وہ تمہیں یہ سب کچھ دیے جا رہا ہے۔ اور میں نے 2 یا 3 حدیثوں کا مفہوم بیان کیا ہے۔
اور رمضان المبارک کی فضیلت کے حوالے سے تو ہزاروں حدیث پاک ہے، سینکڑوں بھی نہیں، ہزاروں حدیث پاک ہیں، ان میں سے میں نے 3 بیان کی ہیں، تو 3 کے اندر آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی موقف نہیں ہے پیش کرنے کا سوائے ندامت اور شرمندگی کے، اگر وہ ہو تو۔ جو رب بن مانگے تجھے اتنا کچھ عطا کیے جا رہا ہے، مجھے صرف یہ بتا دے کہ میرے سے دعا کروا کے یا کسی سے بھی دعا کروا کے تو نے کیا حاصل کرنا ہے، آخر کیا لینا چاہتا ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے کہ ہمیں جو کچھ یہ اللہ عطا کر رہا ہے اس پہ ہم راضی نہیں ہیں۔ یا تو یہ بات ہے، یا یہ بات ہے کہ جو اللہ یہ عطا کر رہا ہے، جس کے اوپر عطا کر رہا ہے، جن اعمال کے اوپر عطا کر رہا ہے، ہم وہ اعمال نہیں کر رہے۔ 2 باتیں ہوگی۔ تیسری یہ ہے کہ یا اللہ اعمال تو کر رہا ہوں پر یہ جو کچھ تو دے رہا ہے یہ مجھے نہیں چاہیے، مینوں کاکا چاہیے۔ ہماری ضد یہ لگی ہوئی ہے، مجھے کیا چاہیے؟ مجھے کاروبار چاہیے، میری بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، میں وہ چاہیے۔ اللہ والو بات یہ نہیں ہے، ہمیں صرف کمی کس بات کی ہے؟ عقل کی، شعور کی کمی ہے کہ جو رب اتنا کچھ بن مانگے جو ہے وہ عطا کر رہا ہے، کیا وہ میری دنیا جو ہے وہ روک لے گا؟ صرف وہ یہ چاہتا ہے کہ اے بندے تیرا میرے ساتھ تعلق جڑا رہے، تو کرلاتا رہے، روتا رہے، میرے سے مانگتا رہے، تو مانگتا رہے، تیرا مانگنا بنتا ہے، میں دیتا رہوں، میرا دینا بنتا ہے، تاکہ عبد اور معبود کا تعلق جو ہے وہ قائم رہے۔ اگر میں ایک ہی دفعہ تجھے سارا دے دوں گا تو میرے سے منہ موڑ لے گا، میری طرف پیٹھ کر کے چل پڑے گا، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ تیری دنیا بھی برباد ہو جائے گی اور آخرت تو پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے برباد ہو جائے گی۔ تو جب کہ میں کیا چاہتا ہوں کہ میں نے تجھے ایمان دیا ہے، میں تجھے ہر صورت کامیاب دیکھنا چاہتا ہوں، تجھے میں نے ایمان کی نعمت سے سرفراز کیا ہے، میں ہر صورت تجھے کامیاب دیکھنا چاہتا ہوں، اس لیے میں تجھے دیتا ہوں، کبھی روکتا ہوں، کبھی دیتا ہوں، کبھی روکتا ہوں، میں دیتا ہوں پھر میں انتظار کرتا ہوں میرے دینے پہ تو شکر کرتا ہے کہ نہیں کرتا، کبھی تو الحمدللہ کہہ کے شکر کر میرا، کبھی میرا مجھے الحمدللہ کا ذکر پہنچا، الحمدللہ کی ضربیں لگا، اٹھتے بیٹھتے الحمدللہ کی صدائیں لگا، کبھی میرا ذکر جو ہے اس رنگ کے اندر کر، اور کبھی میں روکتا ہوں تاکہ تو گڑ گڑا کے میرے سے مانگ، کبھی ذکر والا میرے سے تعلق، کبھی دعاؤں والا میرے سے تعلق، کبھی صلاۃ الحاجت والا میرے سے تعلق، کبھی رونے والا تعلق میرے ساتھ، تو یہ قائم رہے۔ اللہ بولو اللہ یہ چاہ رہا ہے اور ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ حضرت صاحب دعا کر دو، فلاں کو حضرت صاحب دعا کر دو، اس کو بتا رہے ہیں حضرت صاحب دعا کر دو۔ بھائی تیری دعا قبول نہیں ہوئی، تیری دعائیں بالفرض قبول نہیں ہوئی، تو حضرت صاحب کی دعائیں جو ہیں معاذ اللہ اللہ کے ساتھ کوئی معاہدے ہوئے ہیں یا اللہ جو ہے وہ پابند ہے؟ ہاں سنت کے درجے میں ہے، کبھی کبھار آپ کہہ دیں جی دعا کر دیں، کسی کو بھی کہہ دیں، مجھے کہہ دیں، آپ کو کہہ دیں، یا میں آپ کو کہہ دوں، لیکن سارا انحصار ہی جو ہے وہ دوسروں پہ ہے اور اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرنی۔ اللہ والو یہ ہے ہمارا وتیرہ بنا ہوا، یہ ہے ہمارا وتیرہ بنا ہوا، اور اگر اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں، اعمال والی زندگی جو ہے وہ گزار رہے ہیں، رمضان مبارک میں جو مبارک اعمال ہیں وہ کر رہے ہیں، تو اللہ والو پھر مطمئن رہو کہ جو رب بن مانگے اتنا عطا کر رہا ہے، وہ جو دنیا کی کچھ رکاوٹیں رہ گئی اللہ ان کو بھی دور عطا فرما دے گا۔ یہ کون سی بات ہو گئی؟ سحری کے وقت سے، یعنی اول وقت کی۔ اب ایک بات کر لیتے ہیں افطاری کے وقت کی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں التجا کی کہ یا اللہ تو نے مجھے اپنی ہم کلامی کا شرف بخش کے مجھے معزز کیا ہے، یعنی مجھے عزت دی ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ یا اللہ تو نے مجھے معزز بنایا ہے، مجھے عزت دی ہے، اور عزت کس کے ذریعے دی ہے؟ کہ میرے ساتھ تو ہم کلام ہوتا ہے، میرے ساتھ بات چیت کرتا ہے، مجھے اپنا کلیم بنایا ہے۔ کیا یا اللہ یہ مقام کسی اور کو بھی تو نے دیا ہے؟ تو اب اللہ والو دل کے کانوں کا ساتھ سنے گا۔ تو اللہ رب العزت نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی، اے میرے موسیٰ، میرے محبوب کی، میرے حبیب کی امت آئے گی آخری زمانے میں، میں ان کو ایسے ہی معزز کروں گا جیسے تجھے میں نے معزز کیا ہے، یعنی ایسے ہی میں ان کو عزت دوں گا جیسے میں نے تجھے عزت دی ہے۔ تجھے میں نے عزت دی ہے اپنی ہم کلامی کی وجہ سے، ان کو میں عزت دوں گا رمضان المبارک کی وجہ سے، ان کو میں عزت دوں گا
رمضان المبارک کی وجہ سے۔ پھر اے میرے موسیٰ، جب میں تیرے سے کلام کرتا ہوں، جب میں تیرے سے ہم کلام ہوتا ہوں، تیرے اور میرے درمیان 70,000 پردے ہوتے ہیں، 70,000 حجابات ہوتے ہیں۔ مجھے میری عزت و جلال کی قسم، میرے محبوب کا امتی جب روزے کے ساتھ افطاری کے لیے بیٹھے گا، اس کے ہونٹ سفید ہوں گے، جگر اس کا پیاسا ہوگا، اس وقت اس کے اور میرے درمیان میں کوئی حجاب نہیں ہوگا، کوئی پردہ نہیں ہوگا، وہ مانگتا جائے گا، میں دیتا جاؤں گا۔ تو وہ یہ والا وقت اللہ والوں ہم کدھر لگا دیتے ہیں؟ افطار پارٹیوں کے اندر، بازاروں کے اندر سموسے پکوڑے بنانے یا سموسے پکوڑے کھانے کے اندر، اور بعد میں بانگے دینے کے اوپر حضرت صاحب دعا کر دو، حضرت صاحب دعا کر دو، فلاں کو کہا دعا کر دو، کبھی دربار پہ بھاگ رہے ہیں، کبھی ملنگ پہ بھاگ رہے ہیں۔ اللہ والوں مسلمان کی کتنی بدبختی ہے کو ان مبارک گھڑیوں میں بھی اللہ سے اپنے حق میں فیصلے نہ کروا سکا، ان دنوں میں بھی وہ بھاگ بھاگ کے تویز والوں کے پاس جا رہا ہے، وظیفوں والوں کے پاس جا رہا ہے۔ یہ مسلمان کی بدبختی ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے میں کہتا ہوں کہ آج کے مسلمان کو کسی صاحب نظر کے سامنے بیٹھنا چاہیے جو اس کے اندر جھانک کر بتائے کہ تیرے اندر ایمان بھی ہے کہ نہیں ہے، کہ تیرے اندر ایمان بھی ہے کہ نہیں ہے۔ جو تیرا رب افطاری کے اوپر تیرے سے کلام کر رہا ہے، تجھے ادراک ہی حاصل نہیں ہے کہ اس وقت میرے رب کی رحمت میرے اتنا قریب ہے، میں جو مانگتا جاؤں گا مجھے ملتا جائے گا، اور میں بھاگ بھاگ کے ملنگوں کے پاس جا رہا ہوں، کبھی تویز والوں کے پاس جا رہا ہوں، کبھی فال والوں کے پاس جا رہا ہوں، کبھی سوشل میڈیا میں میں پاگل ہوا ہوں، وظیفے ڈھونڈ رہا ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے تو مانگتا جا، میں دیتا جاؤں گا۔ اور اللہ تیرے سے یوں کلام کر رہا ہے جس طرح اپنے نبی کے ساتھ کلام کرتا ہے۔ پھر اس سے بڑھ کے تجھے عزت اللہ نے کیا دی ہے کہ جب نبی کے ساتھ کلام کرتا ہے، یعنی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلام کرتا ہے، تو نبی اور رب کے درمیان 70,000 پردے ہیں، 70,000 حجابات ہیں۔ جب تیرے سے رب کلام کر رہا ہے تو بغیر حجاب کے، بغیر رکاوٹ کے اور بغیر پردے کے ڈائریکٹ تیرے سے کلام کر رہا ہے، تو تجھے اس کا ادراک حاصل نہیں ہے۔ تیرا یقین اس بات پہ بنا ہوا ہے کہ ملنگدہ تویز ہوئے، ٹھیک ہے، یا وظیفہ ہوئے، تو یا پھر نقدہ کوکا ہوئے۔ یقین ان دو باتوں پہ بن گیا ہوا ہے۔ جو غافلین ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ نقدہ کوکا ہونا چاہیے، تب دیکھی جائے گی اگے جا کے جو ہوئے گا۔ وہ گلاں جڑیاں نے پیراں فقیراں مولویاں نے بنائی ہوئی ہے، انج کرو تو انج ہو جاندہ ہے، انج کرو تو انج ہو جاندہ ہے، یا یہ فرمایا ہے، یہ کیا، مولویاں دی گلاں۔ یہ کون سا طبقہ ہے؟ نقد کوکے والا۔ تو باقی طبقہ سارا امت کا کس پہ لگا ہوا ہے؟ وظیفوں کے اوپر۔ کس پہ لگا ہوا ہے؟ وظیفوں۔ اللہ کے ساتھ راز و نیاز کا تعلق نہ ہونے کے برابر، اللہ کے ساتھ دعاؤں والا تعلق نہ ہونے کے برابر، اللہ کے ساتھ گرے آزاری کرنے والا تعلق نہ ہونے کے برابر، اللہ کے ساتھ سجدوں والا تعلق نہ ہونے کے برابر۔ اللہ والوں میں آپ کو دلیل دے رہا ہوں، میں یہ کوئی کسی کے اوپر طنز نہیں کر رہا یا تنقید نہیں کر رہا، میں دلیل دے رہا ہوں۔ ہم مرد ہیں، کون ہیں؟ مرد ہیں، الحمدللہ۔ ساری رات یہاں کام کرتے ہیں، صبح سوئے نہیں ہوتے، جب تھکتے ہیں میں کہتا ہوں کتے کی طرح موئے ہوتے ہیں، مرد ہو کے بھی۔ یعنی مرد کی طاقت جو ہے وہ عورت سے زیادہ ہے نا۔ تو ساری رات ہم جاگتے ہیں، اعمال کیے، امت کو اعمال بتائے، بیانات کیے، جو لوگوں کے مسائل ہیں سوشل میڈیا کے وہ سنیں، وہ کیے، ساری رات جاگے، پھر اپنے ذاتی جو معمولات ہیں وہ کیے کر کے صبح انسان اندر سے اتنا تھکا ہوا ہوتا ہے کہ بندہ کہتا ہے بھائی کون سا لمحہ ہو میں فارغ ہوں، نوافل پڑھ کے تو اپنے اعمال کر کے تو میں سونے والا کام کروں۔ یہی ہوتا ہے نا ہم مرد ہو کے، ٹھیک ہے۔ سارا دن جو مصروفیت ہوتی ہے کاروبار کرنا، جو کس کے ذمے ہے یا میرے آپ کے ذمے ہے، ہم اپنا کاروبار کرتے ہیں، ساتھ الحمدللہ اللہ کی توفیق سے جو ذکر اذکار تسبیحات ہیں ساتھ ساتھ وہ کر رہے ہیں۔ ہمیں سر کھجلنے کی فرصت نہیں ملتی ہے۔ ادھر صبح سو کے اٹھتے ہیں، 2-3 گھنٹے کے لیے کلینک آتے ہیں، واپس جاتے ہیں، تھوڑا سا لائبریری میں بیٹھ کے مطالعہ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، افطاری ہو جاتی ہے، 1-2 تسبیحاں مشکل سے ہوتی ہیں، افطاری ہو جاتی ہے، افطاری ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد دوبارہ تراویحوں کا نظام شروع ہو جاتا ہے اور پھر بیانات کا نظام شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی ہم تو ایسے ہیں جیسے چکی کے اندر آئے ہوئے ہیں۔ کوئی وقت ملتا ہے، کہیں جانے کا وقت ملتا ہے، کوئی آیا ہو اس کو دینے کے لیے وقت ملتا ہے، وظیفے پڑھنے کا وقت کہاں سے مل جائے گا؟
ملے گا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ جو آج کے مہینے میں بھی وظیفے مانگ رہے ہیں یہ وہ پرلے درجے کے بے شرم لوگ ہیں، بے شرم قسم کے مسلمان ہیں، جو تراویاں نہیں پڑھ رہے، جو نوافل نہیں پڑھ رہے، جو تسبیحات نہیں کر رہے، جو درود پاک نہیں پڑھ رہے، جو استغفار نہیں کر رہے۔ ان کا زور ہی صرف کس کے اوپر ہے؟ وظائف کے اوپر۔ تو میری رمضان المبارک میں یہ دعا ہے، چاہے اس کو کوئی بد دعا سمجھے کہ یا اللہ ان کے نصیب میں رجت میں پھنسنا نہیں بھی لکھا، اے اللہ پھنسا کے مار۔ ان کو پتا چلے کہ کملی والے کا رستہ چھوڑ کے ہوتا کیا ہے۔ اس کو میری بد دعا سمجھو یا دعا سمجھو، جو بھی سمجھو، کہ میری دعا ہے کہ اللہ نہیں بھی یہ پھنسے تو ان کو پھنسا کے مار۔ انہیں پتا چلے کہ کملی والے کا رستہ چھوڑے تو پھر کیا ہوتا ہے۔ اللہ میں نے اپنی زندگی آپ کے سامنے رکھی ہے، اپنے معمولات، اپنی روٹین آپ کے سامنے رکھی ہے کہ 24 گھنٹے میں ہمیں کوئی وظیفہ پڑھنے کا وقت نہیں مل سکتا، گورنمنٹ کرنا بھی ہو تو ہمیں وقت نہیں ہے۔ تو جو خواتین ہیں صبح اٹھیں گی، گھر کے کام کریں گی، پھر دوپہر کو بچوں کو کچھ نہ کچھ بنا کے دینا، چاہے آپ ان کا اپنا روزہ ہوتا ہے، بچوں کا روزہ تو نہیں ہوتا، ان کو گھر کے کام کرنے، گھر کا بنانا، پھر دوپہر کو ان کو شروع ہو جائے گا شام کی تیاری، افطاری کی تیاری، کھانے کی تیاری، پھر بیچاریوں نے نماز بھی ساتھ پڑھنی، کوئی تسبیحات کر رہی ہے اس نے وہ بھی کرنی، پھر اس کے بعد مغرب ہو جائے گی، پھر انہوں نے سارے خاندان کو سنبھالنا، برتن سنبھالنے، کچن کو سنبھالنا، کوئی آیا گیا ہے اس کو وقت دینا، ساتھ نماز پڑھنی، پھر عشاء ہو گئی، پھر عشاء کی نماز پڑھنی، پھر ساتھ تراویاں ہو گئی، پھر تراویاں پڑھ کے اللہ والو وہ عورت ہے، وہ کیا ہے؟ جب وہ عورت 20 تراویاں پڑھ کے فارغ ہوگی، اس کے بدن میں کوئی سکت ہوگی تو جو اس کے بعد بھی کہتی ہے حضرت صاحب نقدہ کوکات ہے یا کوئی وظیفہ، اس کا مطلب ہے اس کا چلن ٹھیک نہیں ہے۔ ان عورتوں کا چلن ٹھیک نہیں ہے۔ یہ جو آج رمضان مبارک کی مبارک گھڑیوں میں بھی وظائف کے پیچھے پڑی ہوئی ہیں، ان کا چلن ٹھیک نہیں ہے۔ تو میں مرد حضرات کو بھی کہتا ہوں کہ تمہاری تباہی کے پیچھے 90% ہاتھ عورتوں کا ہے، تمہیں اجاڑنے کے پیچھے 90% ہاتھ عورتوں کا ہے، اور جو 10% مرد ہیں ان کا اجاڑنے میں ہاتھ اپنا ہے، اپنے گھر کو وہ خود اجاڑ رہے ہیں، اپنے خاندانوں کو خود اجاڑ رہے ہیں، کیونکہ 10% مرد ہیں، 90% عورتیں۔ تو اللہ میں نے عورتوں کی ترتیب بھی، عورتوں کی روٹین بھی، عورتوں کے معمولات بھی آپ کے سامنے رکھے اور مردوں کے سامنے رکھے ہیں۔ جو صرف فرض 5 وقت کی نماز اور تراویاں کر رہا ہے اور گھر اپنا کاروبار جو ہے وہ کوئی کر رہا ہے، اس طرح عورت ہے وہ کوئی اپنا گھر سنبھال رہی ہے، اللہ والو اس کو وظیفہ پڑھنے کی کہاں ضرورت ہے، کہاں وقت مل جائے گا؟ اگر اسے پھر بھی وقت ملتا ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں فارغ ہوتے ہیں، تو میں آپ کو لکھ کے دینے کو تیار ہوں، یہ وہ طبقہ ہے جو تراویاں نہیں پڑھتا، جو قرآن کی تلاوت نہیں کرتا۔ اگر میرے سامنے ہو، میں انہی کو پوچھ لوں کہ اس رمضان مبارک میں آج 15 روزے گزر گئے ہیں، کتنی قرآن کی تلاوت کی ہے، تو منہ تھلے ہو جائے گا۔ مرد ہیں ان سے پوچھ لوں کتنی تراویاں پڑھی، کس مسجد میں پڑھ رہے ہو، تو منہ تھلے ہو جائے گا۔ تو سارا اعتقاد کس پہ بنا ہوا ہے؟ وظائف کے اوپر۔ اللہ والو اس امت کا پیروں نے پکڑ کے مولویوں نے بیڑا غرق کر دیا ہے، اور باقی رہی صحیح کسر ہمارے گناہوں نے نکال دی۔ اب یہ امت رمضان المبارک میں بھی بات سمجھ کے راضی نہیں ہے۔ تو اللہ والو جس کی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی، میں نے سخت الفاظ کے اندر اس لیے یہ بیان کیا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب جبریل امین علیہ السلام آئے تو پہلی سیڑھی کے اوپر جب قدم رکھا، یعنی منبر کے اوپر، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ آمین۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ خلاف معمول آج آپ نے آمین کہا، اس کی کوئی وجہ؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا بات ارشاد فرمائی کہ جبریل آئے، انہوں نے بد دعا کی۔ کیا کی؟ بد دعا کی کہ کوئی ایسا ہو جو رمضان کو پائے، کوئی ایسا ہو جو رمضان کو پائے لیکن رمضان کو پانے کے باوجود اپنی بخشش نہ کروا سکے، اللہ اس کو ہلاک کرے، اس کی ناک کو آلودہ کرے۔ تو جبریل امین علیہ السلام نے بد دعا کی اور میں نے آمین کہی۔ آپ کو یہ لگ رہا ہوگا کہ حضرت صاحب بڑا سخت بیان کر رہے ہیں، بڑے جلال میں ہیں، بڑے غصے میں ہیں۔ میری کیا اوقات ہے؟ تیرا نبی تو رحمت للعالمین ہے جو تیرے لیے بد دعا کر رہا ہے۔ اگر تو رمضان کو رمضان المبارک سمجھ کے نہیں گزارے گا تو تیرے لیے دعائیں نہیں، تیرے لیے بد دعائیں ہیں۔
تو کس بھول پن میں مارا جا رہا ہے کہ اپنے جو ذمہ داریاں وہ پوری نہ کرو اور حضرت صاحب دعا کرو، فلاں جی دعا کرو، وہ ملنگ کے پاس دعا کرو، فلاں مزارک پہ وہاں جا کے دعا کرو۔ بھائی تو اپنی ذمہ داریاں رمضان میں پوری کر، تو اللہ کو منا، اپنی بخشش کو یقینی بنا، تو انشاءاللہ تیرے نبی کی دعا تیرے حق میں قبول ہوگی، تجھے کسی کی بھی دعاؤں کی حاجت نہیں رہ جائے گی۔ تو اللہ بولو اپنے یہ جو 15 باقی رمضان رہ گئے ہیں، رمضان مبارک کے روزے رہ گئے ہیں، ان کو قیمتی بنائیں، سحری افطاری کو قیمتی بنائیں، درمیان میں کوئی وقت مل جاتا ہے تو اس کو قیمتی بنائیں، قرآن مجید کی تلاوت کی کثرت کریں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے جب سوال کیا کہ یا رسول اللہ رمضان المبارک میں سب سے افضل کام کون سا ہے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قرآن کی تلاوت۔ مسلمان کیا کہتا ہے؟ وظیفہ دے دو، تعویذ دے دو۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ رمضان مبارک میں سب سے افضل کام کیا ہے؟ قرآن مجید کی تلاوت۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایک آیت رمضان مبارک میں پڑھی، اللہ اس کو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا، ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ بولو آج رمضان مبارک میں ہمارے گھر جو ہے قرآن کی تلاوت سے محروم ہے، تو بدبختی یہ ہے کہ رمضان مبارک میں بھی اگر ہمارے گھروں میں قرآن کی تلاوت نہیں ہونی تو اللہ بولو وہ کب ہونی ہے، وہ کب ہونی ہے؟ تو اپنے اندر جھانکو، اپنے اندر ٹٹولو، اپنا محاسبہ کرو کہ یا اللہ کون سا گناہ ہو گیا ہے کہ رمضان مبارک میں بھی مجھے 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہے، معمولات کرنے کی توفیق نہیں ہے، کملی والے پہ درود پڑھنے کی توفیق نہیں ہے، استغفار کرنے کی توفیق نہیں ہے، قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق نہیں ہے۔ میں رمضان مبارک میں بھی تویز دھاگے کی طرح لگاؤں، وظائف کی طرح لگاؤں، میری کیوں مت ماری گئی ہے؟ کون سا میں نے گناہ کر لیا ہے کہ تو نے میرے اوپر مہر جباریت لگا دی ہے کہ سارے رمضان مبارک میں رحمتیں برس رہی ہیں، سارا زمانہ ان رحمتوں کو سمیٹ رہے، تیری ساری مخلوقات جو ہے ان رحمتوں کو سمیٹ رہی ہے، تو میں ایسا بد نصیب ہو گیا ہوں کہ میں رمضان مبارک میں بھی رحمتوں سے محروم ہوں۔ تو اللہ بولے یہ اللہ سے اپنا معاملہ درست کرنا ہے، ہم نے اپنا معاملہ درست کرنا ہے۔ جس طرح میں نے سحری کا بتایا یا افطاری کا بتایا، اللہ بولے جو پریشانیاں دنیا کی ہیں بھی، کون ہے جس کے ساتھ پریشانیاں نہیں؟ ہر بندے کے ساتھ پریشانیاں ہیں، کوئی دنیا میں ایسا ہے جس کے ساتھ پریشانیاں نہیں؟ جہاں خوشی ہوگی وہاں پریشانیاں بھی ہوگی، جہاں ظلمت ہوگی وہاں نور بھی ہوگا، یعنی جہاں اندھیرا ہوگا وہاں روشنی بھی ہوگی، جہاں پھول ہوگا وہاں کانٹے بھی ہوں گے۔ کوئی بندہ بھی دنیا میں ایسا نہیں ہے جس کے ساتھ پریشانیاں نہیں ہیں۔ آپ اکیلے پریشان نہیں ہیں، ہر بندہ پریشان ہے۔ صرف کیوں؟ آپ کو اپنی پریشانی کا احساس ہے، دوسری کی پریشانی آپ نے سنی نہیں ہے، اگر سنی ہے تو اس کو اپنی پریشانی سمجھا نہیں ہے، اس لیے آپ کو اس کا احساس نہیں ہے۔ آپ بس یہ سمجھتے ہو کہ میں ہی پریشان ہوں دنیا میں، اور کوئی پریشان نہیں ہے۔ ہر بندہ پریشان ہے، کبھی پریشانی ہے، کبھی خوشی ہے، کبھی غم ہے، کبھی خوشی ہے، حالتیں بدل رہے اللہ ہر پل ہر شخص کی بدل رہے۔ تو اللہ نے اگر دنیا میں کوئی پریشانی ہے بھی ہے، کوئی تکلیف ہے بھی ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی گھر کا مسئلہ ہے، کوئی کاروبار کا مسئلہ ہے، تو اس کے لیے میں نے کیا بتایا ہے کہ افطاری سے پہلے 20-25 منٹ پہلے جائے نماز پہ بیٹھ جاؤ، اللہ سے راز و نیاز کرو، اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا بات ارشاد فرمائی کہ جس نے پڑھا سبحان اللہ، اللہ فرماتا ہے تو نے حق کہا، سچ کہا، میرے لیے کہا۔ بندہ کہتا ہے الحمدللہ، رب فرماتا ہے تو نے حق کہا، سچ کہا، میرے لیے کہا۔ بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، رب فرماتا ہے تو نے حق کہا، سچ کہا، میرے لیے کہا۔ پھر بندہ کہتا ہے اللہ اکبر، رب فرماتا ہے تو نے حق کہا، تو نے سچ کہا، تو نے میرے لیے کہا۔ بندہ کہتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، رب فرماتا ہے جا میں نے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، سارے گناہوں کو میں نے معاف کر دیا۔ تو اللہ بولو افطاری سے پہلے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کا ذکر کرو، اللہ کی کبریائی کو بیان کرو، اللہ کی الوہیت کو بیان کرو، اللہ کی ربوبیت کو بیان کرو، اللہ کی پاکی کو بیان کرو۔ تو جب آپ یہ تسبیح کرو گے تو رب آوازیں دے رہا ہے کہ جا میں نے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ پھر کیا کرو؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم پڑھ لو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اب رب کی رحمت جو ہے، رب نے گناہ تو کر دیے ہیں معاف، ٹھیک ہے، اور اللہ راضی بھی ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ تو نے حق کہا، میرے لیے کہا، الحمدللہ تو نے حق کہا، میرے لیے کہا، لا الہ الا اللہ تو نے حق کہا، میرے لیے کہا، اللہ اکبر تو نے حق کہا، میرے لیے کہا۔ اب اللہ راضی تو ہے
ہے, اللہ کی رحمت متوجہ ہے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم پڑھو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. جب یہ پڑھ لو تو جھولی اٹھا کے رب کی بارگاہ میں التجا کرو, اللہم اغفر لی, اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے. رب عرشوں سے آواز دیتا, جا میں نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے. پھر رب کی بارگاہ میں عرض کرو اللہم ارحمنی, اے اللہ میرے اوپر رحمت فرما. اللہ فرماتا ہے جا تیرے اوپر میں نے رحم کر دیا, تیرے پہ رحمت نازل کر دی. پھر رب کی بارگاہ میں اپنے ذہن میں وہ تمام پریشانیاں, مصیبتیں یا وہ تمام تکلیفیں یا حاجات جن کی وجہ سے آپ پریشان ہیں ان کو ذہن میں رکھ کے اللہ سے دعا کرو اللہم ارزقنی, اے اللہ مجھے رزق عطا فرما. اللہ جو ظاہری رزق ہے مال کی صورت میں اللہ وہ بھی عطا کر دے گا, اور جو آپ کی حاجتیں اللہ وہ بھی پوری کر دے گا. ہون میں دوستو اتنے وظیفہ کتنے آ گیا, اللہ کرے شرم آ جائے, بس وظیفہ تو نہیں ہے, شرم آ جائے, ندامت ہمیں مل جائے کہ ہم کسی طرح جو ہے حضور کی زندگی کی طرف مڑ جائیں. اللہ والو ہمارے دلوں کے اندر پیروں کی, بابوں کی ایسی ہیبت بیٹھ چکی ہے کہ ہم گھوم کے ادھر. اللہ والو جس نے رمضان المبارک میں بھی اپنے اللہ کے ساتھ تعلق درست نہیں کرنا, اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تعلق درست نہیں کرنا, جس نے رمضان المبارک کے اندر بھی مسنون اعمال نہیں کرنے, قرآن کی تلاوت نہیں کرنی, ذکر اذکار تسبیحات درود پاک استغفار نہیں کرنا, اس نے کب کرنا ہے؟ رمضان المبارک میں کیسی بدبختی ہے کہ رمضان المبارک میں بھی آپ یہی سی کام پہ آپ لگے رہے کہ اے ساڈے بابے نے کیا سی, اے لٹکانا ہے تے اے جلانا ہے تے اے کول کے پینا ہے. رمضان المبارک میں بھی اسی کام پہ لگے ہوئے کہ رحمت کا دریا بہ رہا ہے اور تجھے اس کا احساس ہی کوئی نہیں کہ میں بھی ڈوبی لگا لوں, اپنی بگڑی بنا لوں. تو اللہ بولو صبح کا وقت ہے یعنی سحری کا وقت ہے, تو تب یہ تسبیح کرو, ایک تسبیح کم از کم 100 بار کم از کم, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایک بار پڑھا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, اللہ فرشتوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتا ہے کہ اے فرشتوں دیکھو میرا بندہ کیسا مطیع ہو گیا ہے, فرما بردار ہو گیا ہے, تم گواہ ہو جو میں نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے. اس کے گناہ اتنے ہوں جتنے سمندر کی جاگ ہے, اس کے گناہ اتنے ہوں جتنے پانی کے قطرے ہیں, اس کے گناہ اتنے ہوں جتنے ریت کے ذرے ہیں, اس کے گناہ اتنے ہوں جتنے درختوں کے دنیا میں پتے ہیں, مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے, میں نے سارے معاف کر دیے ہیں. اللہ والو اللہ یوں دیے جا رہا ہے اور ہماری بغیرتی ہمیں جا کے جو ہے وہ ملنگوں کے پاس کھڑا کر دیتی. منٹ بعد جی تویز دے دو تو منٹ بعد جی وظیفہ دے دو, اے جی ہوں اے پڑھ لے آئے تو یہ نہیں پڑھ سکتے. اللہ کے نبی نے کیا بتایا ہے, اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے جن کا کلمہ پڑھا ہے ادھر اعتقاد نہیں ہے, ادھر یقین نہیں ہے, اور اپنے ان پڑھ بابے, جاہل بابے نے جس کو استنجا کرنا بھی نہیں آتا, جو اس نے کہا ہوا ہے اس کے اوپر اتنا یقین ہے جتنا رب پہ بھی یقین نہیں ہے, کملی والے پہ بھی یقین نہیں ہے. تو اپنے ایمان کی اللہ والوں تجدید کرو, اللہ سے معافی مانگو کہ یا اللہ میرے دل میں تیرا پیار کیوں نہیں پیدا ہو رہا, تیرے محبوب کا پیار کیوں نہیں پیدا ہو رہا, یا وہ اعمال جو تیرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے بتائے ہیں ان کے اوپر میرا اعتقاد کیوں نہیں بن رہا. میرا رسالے پہ اعتقاد ہے, سوشل میڈیا پہ اعتقاد ہے, ہر ملنگ کے کہنے پہ اعتقاد ہے, نبی علیہ السلام کی باتوں پہ میرا یقین کیوں نہیں بن رہا. یا اللہ کہیں میں اندر سے خالی تو نہیں ہو گیا, میرا ایمان تو نے سلب نہیں کر لیا. اللہ والو اللہ سے باتیں کرو تاکہ اللہ آپ کو شرح صدر فرمائے, اللہ آپ کا سینہ کھولے, جہاں آپ کی خطائیں ہیں ان کی اصلاح ہو. پھر اللہ سے توفیق مانگو, جس طرح میں نے کہا کہ صبح سحری کے بعد یا سحری سے پہلے وقت مل جائے, جس طرح مرد حضرات ہیں ان کو سحری سے پہلے وقت مل جاتا ہے, عورتیں ہیں ہماری بہنیں ہیں وہ سحری کے بعد جب کچن سمیٹ لیں یا نماز پڑھ لیں تو ایک تسبیح کریں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, یا پورا تیسرا کلمہ تمجید پورا پڑھیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے جب میں معراج پہ گیا تو میں نے ایک سمندر دیکھا جس کی
حدود و قیود کا مجھے علم نہیں ہے کہ وہ مشرق مغرب شمال جنوب میں کتنا وسیع ہے. اس کے کنارے پہ میں نے ایک فرشتہ دیکھا جو پرندہ نما تھا. جب بندہ کہتا ہے سبحان اللہ وہ حرکت کرتا ہے, جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ وہ پر پھیلاتا ہے, جب بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ وہ پرواز کرتا ہے, جب بندہ کہتا ہے اللہ اکبر وہ اپنے آپ کو سمندر میں گرا دیتا ہے یعنی غوطہ لگاتا ہے, جب بندہ کہتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم وہ پھر پانی سے سمندر سے باہر نکلتا ہے اور اپنے پروں کو جھاڑتا ہے. جب اپنے 70,000 پروں کو جھاڑتا ہے, ہر پر سے 70,000 قطرے گرتے ہیں اور ہر قطرے سے اللہ 70,000 فرشتوں کو پیدا فرماتا ہے. وہ تمام فرشتے اس کے لیے قیامت تک کے لیے بخشش مانگتے رہیں گے, دعائے مغفرت کرتے رہیں گے. جو پڑھے گا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. ہاں کوئی آئی ہے شرم؟ اگر آ گئی ہے تو رتی رتی آپس بھی ونڈو تو امت میں بھی ونڈو, اور امت کے لیے بھی دعا کرو کہ اللہ سبحانہ جو ہے اس امت کو ہدایت عطا فرما دے. کچھ بے شرم اور بغیرت جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ لگے ہوئے ہیں, تراویاں 8 پڑھنیاں ہیں, تراویاں 10 پڑھنیاں ہیں, تراویاں 12 پڑھنیاں نے, ہاتھ ایتھے بننے نے, ہاتھ اوتھے بننے نے. ایک وہ طبقہ ہے, اور بقیہ سارا کیا ہے 90% مسجدیں خالی ہیں, مسجدوں کے اندر تراویاں پڑھنے والا نہیں ہے کوئی ہے. یعنی رمضان المبارک کے 15 روزے گزر گئے ہیں, ابھی کسی مسجد میں باہر جا کے دیکھ لیں یا بازار میں جا کے دیکھ لیں, کوئی رمضان المبارک والا ماحول ہی نظر نہیں آ رہا, ماحول ہی نہیں ہے. یعنی الحمدللہ جو بچپن میں ہم دیکھتے آ رہے ہیں وہ رمضان کی وہ برکتیں وہ ماحول ہی نہیں ہے. ایک ایسا خوشی کا سما ہوتا تھا ہمارے بچپن میں رمضان مبارک کا, مسجد کے اندر سحری کا انتظام ہے, افطاری کا انتظام ہے, ہم چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے تھے مسجد میں جاتے تھے تو ایک عجیب سما ہوتا تھا خوشی کا. وہ ساری برکتیں ہی اللہ والوں چلی گئی, نہ پتہ چلتا ہے سحری ہو رہی ہے, نہ پتہ چلتا ہے افطاری ہو رہی ہے, اسی طرح کھائے جا رہے ہیں, ڈپے جا رہے ہیں. بس دو ہی کام ہے, کھا لو اور واش روم چلے جاؤ, کھا لو واش روم چلے جاؤ تو یا سو جاؤ. باقی جو وقت بچ گیا تو مر گئے. جو وظیفے پڑھنے والے ہیں وہ وظیفہ تو یا باقی جو 4 بچ گئے جادو 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 جادو, یہ تسبیحاں ماری ہیں بس. کہیں کوئی ذکر ہی نہیں ہے رمضان المبارک کا, کہیں سسکیوں کی آواز نہیں ہے, ہچکیوں کی آواز نہیں ہے, قرآن کی تلاوت کی آواز نہیں ہے, کملی والے سے درود پڑھنے کی آواز نہیں ہے, استغفار کرنے کی کہیں آواز اور کہیں صدا نہیں ہے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اعمال بتائے ہیں, اب بقیہ 15 رمضان مبارک کے اندر بجائے کہ ڈنگے سیدھے وظائف کر کے اپنے آپ کو رجت میں پھنساؤ اور اپنے لیے بھی مصیبتیں کھڑی کرو اور معاشرے کو بھی تباہ کرو, اپنے خاندان کو بھی تباہ کرو, ان اعمال کو کرو. ان اعمال کے ہوتے ہوئے کسی رسالے کی آپ کو ضرورت نہیں, کسی پنج سورتہ کی ضرورت نہیں ہے, کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے, کسی چینل کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. ضرورت ہے تو صرف ہدایت کی ضرورت ہے, ضرورت ہے تو صرف اللہ کی طرف سے توفیق کی ضرورت ہے. تو جب پڑھو گے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, یا اتنا پڑھ لو گے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, اللہ بولو ایک تسبیح کر لو گے, اللہ تمہیں اتنا دے دے گا کہ تمہاری عقل جو ہے وہاں تک جا بھی نہیں سکتی, سوچ بھی نہیں سکتی. اور ایک تسبیح آرام آرام سے کرو گے 5 منٹ لگیں گے, صرف 5 منٹ لگیں گے. رسالے کے بتائے, پیروں کے بتائے ہوئے اعمال کے اوپر امت 4 گھنٹے لگانے کو تیار ہے, کملی والے کے فرمائے ہوئے کے اوپر 1 منٹ دینے کو تیار نہیں ہے. تو میری دعائیں ایسی امت کے حق میں قبول ہوں گی, یا میرا دل کرے گا ایسی امت کے لیے ہاتھ اٹھانے کو جو میرے نبی کو دکھ دیں, جو میرے نبی کے دشمن ہوں, میرے نبی کی حدیثوں کے دشمن ہوں, میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے اعمال ان کو اچھے نہ لگتے ہوں, تو میں ان کے لیے ہاتھ اٹھاؤں گا. اور ہاتھ بھی اٹھاؤں گا تو اللہ میں اتنی دعا کروں گا کہ یا اللہ ہدایت دے دے, مجھے بھی دے دے اور ان کو بھی ہدایت دے دے. کسی طرح ان کے دل میں ڈال دے کہ تیری بارگاہ میں اعمال قبول ہیں, ادائیں قبول ہیں تو صرف تیرے حبیب کی قبول ہے, کملی والے کی قبول ہے, باقی کسی کی کوئی اوقات نہیں, کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ ہمیں یہ فہم دے دے, اللہ ہمیں یہ عقل دے دے, اللہ ہمیں یہ شعور جو ہے وہ عطا فرما دے.
تو جب یہ شعور کی رتی مل جائے تو میں نے کیا کہا ہے کہ 15 دن جو رہ گئے، 15 روزے جو باقی رہ گئے، ان کی سحری افطاری کو جو وہ قیمتی بناؤ. ایک تسبیح جو ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس تسبیح کی کرو، اور اس کے بعد اللہ سے دعاؤں والا تعلق اپنا مضبوط کرو کہ آج میں نے ہاتھ اپنے چہرے پہ تب پھیرنے ہیں اے اللہ جب میرا فیصلہ ہو جائے گا، یعنی میرے حق میں فیصلہ آ جائے گا، میری تمنا، میری آرزو، میری حاجت پوری ہو جائے گی، جو اے اللہ میں مانگ رہا ہوں وہ مجھے عطا کر دے. اگر وہ میرے حق میں بہتر نہیں ہے تو پھر مجھے وہ عطا کر دے جو تجھے پسند ہے، جو تجھے پسند ہے. آخری بات، ایسے بات کرتے کرتے میرے ذہن میں آ گئی، میں نے فکرہ بولا نا کہ اے اللہ مجھے وہ عطا کر دے جو میں مانگ رہا ہوں، اگر وہ مجھے بہتر نہیں ہے، میرے لیے وہ بہتر نہیں ہے، تو پھر وہ عطا کر دے جو تجھے پسند ہے. تو میں کس بات پہ زور دیتا ہوں کہ اللہ بولو اللہ کی تسبیح کرو، حضور پہ درود پڑھو، استغفار کرو، اور اس کے بعد اللہ کے ساتھ تعلق جو ہے وہ دعاؤں والا جوڑو. دعاؤں والے تعلق سے کیا ملتا ہے؟ جب میں نشتر میں تھا، غالباً مجھے یاد پڑتا ہے اس وقت میرا فائنل جو ہے وہ چل رہا تھا. یہ عابد بٹ کا نام آپ نے سنا ہوگا، اب تو پتہ نہیں زندہ ہے یا مر گیا ہے. مر گیا ہے. تھیٹر میں کام کرتا تھا، لاہور الحمراہ تھیٹر میں یہ کام کرتا تھا. میں عصر کی نماز جو ہے وہ پڑھنے کے لیے جا رہا تھا، تو میں مسجد میں جب داخل ہوا نا تو آگے ایک بندہ کافی لمبا، اس کا قد میرے سے بھی 2-3 انچ لمبا ان کا قد ہوگا، تو سفید داڑھی اتنی لمبی ہے، تو بڑا خوبصورت پر نور چہرہ جو ہے نا. تو وہ جوتے اتار رہے تھے میرے پیچھے تھے، تو میں ان کے پیچھے کھڑا ہو گیا. اب وہ اندر داخل ہو گئے، ظاہر بات ہے وہ نشتر کی مسجد ہے، تو مجھے فوراً پتہ چل گیا کہ یہ ڈاکٹر تو ہے نہیں، یہ باہر کا کوئی آؤٹ سائڈر ہے، کوئی کسی کے والد صاحب آئے ہوں گے یا کوئی بزرگ آئے ہوں گے، یا میرے ذہن میں آیا کوئی تبلیغی جماعت آئی ہوگی ان کے ساتھ یہ آئے ہوں گے. خیر اندر گئے، نماز پڑھی، بعد میں پتہ چلا کہ واقعی کوئی جماعت آئی ہوئی ہے تو عبدالی مسجد میں، تو ادھر سے یہ جو ہے نا جماعت ادھر بھی آ گئی. وہ عابد بٹ جو ہے وہ کس میں آیا ہوا تھا؟ تبلیغی جماعت، جو 3 دن کے لیے یا جتنے دن کے لیے بھی آئی ہوئی تھی، وہ نشتر میں آئی ہوئی تھی. اچھا، مغرب کی نماز کے بعد جب ان کے ساتھ تھوڑی سی گپ شپ ہوئی تو انہوں نے، عابد بٹ صاحب نے کیا کہا کہ میں داتا صاحب بیٹھا ہوا تھا اعتکاف پہ. اب ذرا جاگتے رہیے گا، اللہ نے میرے دل میں بات ڈال دی، ہو سکتا ہے یہ بات سن کے کسی کو حیا آ جائے، کسی کو شرم آ جائے، یا کسی کو اللہ توفیق دے دے وہ اپنا تعلق اللہ کے ساتھ دعاؤں والا مضبوط کر لے. تو عابد بٹ صاحب کہنے لگے کہ میں داتا صاحب لاہور میں اعتکاف بیٹھا ہوا تھا. اعتکاف کب بیٹھتے ہیں؟ 21ویں رات کو. 21ویں بھی گزری، 22ویں بھی، 23ویں بھی، 24ویں بھی، 25ویں بھی، 26ویں بھی، اور 27ویں رات آ گئی. 27ویں رات کو وہاں ختم القرآن ہوتا ہے، ختم ہوتا ہے. کہتے ہیں میں 7 راتیں دعائیں مانگتا رہا، مانگتا رہا، مانگتا رہا، اے اللہ میری فلم ہٹ ہو جاوے، اے اللہ میری فلم ہٹ ہو جائے. کسی فلم میں اس نے کام کیا ہوا تھا، وہ فلم جو ہے وہ عید کے اوپر جو ہے وہ ریلیز ہونی تھی، اس کی جان پہ بنی ہوئی تھی، یا اللہ میری فلم وہ والی ہٹ ہو جائے، اے اللہ میری وہ فلم جو آ رہی ہے عید پہ وہ ہٹ ہو جائے، آگے مجھے نیا کام بھی مل جائے گا، میرا ذرا مارکیٹ میں ایک نام بھی بن جائے گا. کہتے ہیں میں 27ویں رات تک دعائیں مانگتا رہا، مانگتا رہا، مانگتا رہا، لیکن میرے دل کو کوئی سکون نہیں آیا. اس سے مجھے سمجھ آئی کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی. 27ویں رات کو تہجد کے وقت، یعنی سحری کے وقت، آخر میرے اندر نا ایک دم اکتاہٹ آئی. تو میں نے اکتا کے نا یہ کہا، اے اللہ اگر جو میں مانگ رہا ہوں نا وہ تو نے نہیں دینا، جو میں مانگ رہا ہوں تو نے وہ نہیں دینا، یعنی میری فلم ہٹ نہیں کرنی، مجھے سب سے بڑا اداکار ایکٹر نہیں بنانا، تو اے اللہ پھر تو مجھے وہ بنا دے اپنے ولی کامل کے در کے صدقے جو تو چاہتا ہے. کہتے بس پھر میرے نا ایک دم طبیعت کے اندر اکتاہٹ آئی، یار اتنے دن سے مانگ رہا ہوں، دل کو کوئی سکون نہیں آ رہا. تو پھر میں نے معاملہ اپنا اللہ کے سپرد کر دیا، اور میں نے اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ عرض کی کہ یا اللہ جو میں مانگ رہا ہوں اگر اس میں تیری رضا نہیں ہے پھر مجھے ویسا بنا دے جس میں تیری رضا ہے. کہنے لگے کہ جب میں وہاں سے 27ویں گزری تو اگلے دن جو ہے وہاں مجھے ایک جماعت کا ساتھی مل گیا، اس نے مجھے دعوت دی. تو میں وہیں سے جو ہے عید والے دن اعتکاف پہ جو اٹھنا ہوتا ہے رات کو، چاند رات کو، میں اعتکاف سے اٹھا ہوں. میں اعتکاف سے اٹھ کے گھر بھی نہیں گیا، میں جماعت میں چلا گیا. 4 مہینے لگا کے میں جماعت سے واپس آیا. 4 مہینے لگا کے میں جماعت سے واپس آیا. پھر کیا کہنے لگے
کہ جب میں گھر آیا اب میرے ذہن میں اشکال چل رہے ہیں کہ میرے ساتھ کیا ہوگا. میری اتنی داڑھی جو ہے وہ ہو چکی تھی 4 مہینے کے اندر, تو میری بیوی کا رد عمل کیا آئے گا, تو میرے ساتھ تو گھر میں بڑا معاملہ جو ہے وہ خراب ہو جائے گا. بیوی لڑے گی کہ میں نے تیرے ساتھ نہیں رہنا. اب تو سارا ماحول بدل چکا ہے, کپڑے لباس میرا بدل چکا ہے, رہن سہن پہناوا میرا سارا بدل چکا ہے. کہتا جب میں داخل ہوا اس دور میں موبائل والا تو زمانہ نہیں تھا, وہ اس کو ویڈیو کال کر کے بتا دیتا کہ میں اس طرح کا ہو گیا ہوں. موبائل تو تھا نہیں اس وقت ہے. تو اب کیا ہوا کہ جب وہ گھر پہنچا عابد بٹ صاحب کہنے لگے, تو میں نے گھر پہ جا کے بیل دی 4 مہینے کے بعد, یعنی 4 مہینے 2-3 دن کے بعد جب جا کے گھر بیل دی تو میری بیوی نے دروازہ کھولا. جب میری بیوی نے دروازہ کھولا اس کی نظر جب میرے سراپے پہ پڑی تو وہ حیرت زدہ ہو گئی. اتنی محبت سے میری بیوی زندگی میں کبھی مجھے نہیں ملی جتنی محبت سے اس دن مجھے ملی کہ عابد تجھے کیا ہو گیا ہے, تو کاش پہلے ایسا ہو جاتا, تو پہلے ایسا ہو جاتا. تو اللہ بولو اب دیکھو وہ مانگ کیا رہا ہے اور اللہ کے فیصلے, اللہ کے ارادے, اللہ کی منشا کیا ہے. تو اس لیے اللہ کے ساتھ آڈے نہیں لگاؤ, وظائف کر کے اپنے آپ کو برباد نہیں کرو, آڈے نہیں لگاؤ. اللہ کے ساتھ دعاؤں والا تعلق جو ہے وہ مضبوط کرو, اللہ کے ساتھ ذکر والا تعلق مضبوط کرو. اور ذکر میں نے آپ کو بتا دیا, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اللہ بولو یہ ایسی مبارک گھڑیاں ہیں جو دعا کرو گے وہ قبول ہے, وہ قبول ہے, وہ قبول ہے. اپنے لیے کرو, اپنے اہل و عیال کے لیے کرو, سلسلہ عالیہ قادری شافیہ کے لیے کرو, ہم یاد رہیں دعاؤں میں, ہمارے لیے کرو, حضور کی ساری امت کے لیے کرو. اور اللہ نے اگر ہماری فکر آپ کو سمجھا دی ہے, یعنی آپ کو بات ہماری سمجھ آ گئی ہے, تو ان لوگوں کے لیے دعائیں کرو جو وظائف سے اپنی جان نہیں چھڑا رہے, وظائف کے غلام بنے ہوئے ہیں, بابوں کے ملنگوں کے غلام بنے ہوئے ہیں. ان کے لیے دعائیں کرو کہ یا اللہ ان کو وظائف کی غلامی سے نکال دے, ان کو حضور کی غلامی میں قبول فرما لے. اے اللہ تو نے مجھے سمجھ دی ہے, تیرے خزانوں میں کمی نہیں ہے, تو فلاں 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 کو بھی سمجھ عطا فرما دے. دن رات دعوت کا کام کرو, لوگوں تک اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام پہنچاؤ, سلسلہ عالیہ قادری شافیہ کا پیغام بچاؤ, شافیہ سوشل میڈیا کو لوگوں کے گھروں میں پہنچاؤ. سارا دن دعوت کا کام کرو اور ساتھ اللہ کے نام کی چلتے پھرتے تسبیح کرو, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور دوسرا میں نے کیا بتایا کہ جب سحری ہو افطاری ہو بیٹھ کے ایک تسبیح کرو, پھر اللہ سے جو سارے دن میں کام کیا اس پہ مہریں لگواؤ. زندگی اللہ بولو سکھی ہو جائے گی, خود بھی سکھی ہو جاؤ گے, اہل و عیال خاندان بھی سکھی ہو جائے گا اور معاشرہ بھی سکھی ہو جائے گا. جب تم سکھی ہو جاؤ گے حضور علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہو جائیں گے, کیوں حضور کی خوشی تیرے سکھ کے اندر ہے, اور تو اپنے لیے کیا ہے دکھ خرید رہا ہے, اپنے لیے دکھ خرید رہا ہے. اور پھر بعد میں اللہ سے گلے کرتا ہے, اللہ میری سنتا نہیں ہے, اللہ میری سنتا نہیں ہے. اللہ کی رضا پہ راضی ہو جائے, یا اللہ جو میں مانگ رہا ہوں میرے لیے بہتر ہے, مجھے عطا کر دے, اور اگر میرے لیے بہتر نہیں ہے تو اے اللہ مجھے وہ عطا کر دے جو میرے لیے بہتر ہے, یا مجھے وہ عطا کر دے جس میں تیری رضا ہے. تو پھر اللہ والوں زندگی جو کیا ہو جائے گی, آسان ہو جائے گی. بیمار ہیں وہ اپنے لیے دعا کرو, جادو کا مسئلہ ہے تو اپنے لیے دعا کرو, گھر میں بیٹیوں کا مسئلہ ہے اپنے لیے دعا کرو, رزق کی تنگی ہے قرضہ ہے اپنے لیے دعا کرو, گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں اس کے لیے دعا کرو, اندرونی معاملات ہیں ان کے لیے دعا کرو, بیرونی معاملات ہیں ان کے لیے دعا کرو, یا کوئی حاجت ہے تو اللہ سے مانگو, اللہ سے مانگو. بھاگ بھاگ کے پیروں کے پاس نہیں جانا, بھاگ بھاگ کے وظیفوں کی طرف نہیں جانا, بھاگ بھاگ کے جانا ہے تو سجدے میں جانا ہے, اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ مولوی دی دوڑ مسجد تک. کاش لوگوں کو سمجھ آ جائے اور اللہ ہمارے دل میں اتار دے, اور اللہ ہمیں واقعی ہی ایسا بنا دے کہ ہماری دوڑ مسجد تک ہو جائے. کاش ہماری دوڑ جو ہے مسجد تک ہو جائے. حالانکہ یہ طنز کیا جاتا ہے کہ مولوی کی دوڑ مسجد تک. کاش اس طنز کو اللہ ہمارے حق میں قبول کر لے, دعا کے طور پہ ہماری دوڑ مسجد تک ہو جائے. ہمارا تعلق مسجد کے ساتھ جس دن مضبوط ہو گیا, اللہ والو ہم وظیفوں کی غلامی سے, ان پیروں ملنگوں کی, ان جاہلوں کی غلامی سے, ان کتابوں رسالوں وظائف کی غلامی سے نکل کے جب مسجد کے ساتھ تعلق اپنا مضبوط کر لیں گے تو مسجد میں کیا ہوتا ہے, دعا ہوتی ہے. مسجد میں کیا ہوتا ہے, اللہ کا ذکر ہوتا ہے. مسجد میں کیا ہوتی ہے, نماز ہوتی ہے. مسجد میں کیا ہوتا ہے, اللہ اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے. مسجد میں کیا ہوتا ہے,
استغفار ہوتی ہے، کملی والے پہ درود پڑھا جاتا ہے، تو اللہ جب ان اعمال کی طرف آ جائیں گے تو انشاءاللہ ہماری دنیا بھی بن جائے گی، ہماری آخرت بھی بن جائے گی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو یہ شعور عطا فرمائے، اللہ رب العزت ان تمام اعمال کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن اعمال کے اندر اللہ اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا ہے، بالخصوص مسنون اعمال کرنے کی ہمیں جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے۔ وہ تمام حضرات جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اللہ ان کے حق میں ہمارے التجاؤں کو قبول و منظور فرمائے، اور وہ تمام حضرات جو ہمارے لیے محبت بھری دعائیں کرتے ہیں، اللہ ان کے حق میں بھی ہماری درخواستوں کو، محبت بھری دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے۔ دنیا بھر میں جو دکھی ہیں، پریشان ہیں، اللہ ان کے دکھ، ان کی پریشانی کو دور عطا فرمائے۔ جو سکھی ہیں، اللہ ان کے سکھوں میں برکتیں عطا فرمائے۔ جو بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، روحانی بیمار ہیں، بدنی بیمار ہیں، جہاں کہیں بھی ہیں، مسلمان مرد ہیں، عورتیں ہیں، مومنین ہیں، اللہ سب کو جو ہے شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارے سلسلہ علیہ قادری شافیہ کی دعوت و تبلیغ کا جو کام ہے، شافیہ سوشل میڈیا ہے، اس کو اللہ قبول و منظور فرمائے، ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ جو مانگے اللہ وہ بھی عطا فرمائے، جو نہیں مانگ سکے رمضان مبارک ان مبارک گھڑیوں کے طفیل، اللہ ہم سب کو بن مانگے جو ہے وہ عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔